الذین اصطفیٰ سیدنا و سید الثقلین نبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صلوات پڑھیے بآواز بلند ماشاءاللہ کافی تشریف فرما ہے. مسلسل مجالس اعزا کا سلسلہ جاری ہے. 2 یا 3 محرم سے لے کر آج 17 محرم تک مسلسل مجالس اعزا میں شامل ہوں. جیسا کہ اشتیاق شاہ صاحب نے پہلے کہا کہ شاید ہماری یہ میٹنگ کا اثر ہے، ہمارے منظم ہونے کا اثر ہے کہ اس بار تمام مجالس اعزا میں مومنین کی تعداد معمول سے زیادہ رہی. ہماری مجالس اعزا پر رونق رہیں اور ہر مقام پر علماء کرام اور ذاکرین عظام نے خوبصورت انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کیا. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں ابتدا میں ہی محمد و آل محمد کے فضائل بیان کیے گئے، محمد و آل محمد کے شمائل و خصائل بیان کیے گئے، محمد و آل محمد کے مناقب بیان کیے گئے، محمد و آل محمد کے فضائل ان لوگوں کو سنائے گئے. لیکن ان مجالس اعزا میں مجھے جس چیز کی کمی محسوس ہوئی وہ سامعین کی جانب سے نہیں تھی بلکہ صاحبان منبر کی طرف سے تھی کہ ہر مجلس میں، ہر مقام پر، ہر عالم نے، ہر ذاکر نے، ہر مقرر نے محمد و آل محمد کے فضائل کو بیان کیا، لیکن کسی نے فضائل قرآن پر روشنی نہیں ڈالی. تمہید میں ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا. یعنی قرآن کے فضائل کو نظر انداز کیا گیا. یہاں پر جتنے بھی سامعین تشریف فرما ہیں، اگر کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی مقام پر فضائل قرآن کو بیان کیا گیا ہو تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں. لیکن جن جن محافل میں میں شامل رہا وہاں قرآن کے فضائل کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ ہماری بدبختی ہے، اس لیے کہ ہدایت کے لیے جہاں اہل بیت کا تمسک ضروری ہے وہاں قرآن سے تمسک بھی ضروری ہے. نہ قرآن کے بغیر صرف اہل بیت سے ہدایت مکمل ہو سکتی ہے.
اور نہ اہل بیت کے بغیر صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے۔ ہم نے قرآن سے صرف عبادات کو نہیں لینا ہے، بلکہ معاملات زندگی کو بھی ہم نے قرآن سے لینا ہے۔ اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو امور قرآن سے لینے ہیں، حکم قرآن سے لینا ہے۔ کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے تو بھی قرآن سے فیصلہ لینا ہے۔ اگر ہم نے معاشرت قائم کرنی ہے، کاروبار قائم کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اصول قرآن سے لینے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا انی ترکت یا انی تارکن، چونکہ حدیث میں دونوں الفاظ موجود ہیں، انی ترکت یا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی آل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ تمہارے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ جس نے کہا تھا حسبنا قرآن حسبنا کتاب اللہ، اسے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ قرآن کافی نہیں ہے، صرف اہل بیت کافی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو اگر ہدایت چاہتے ہو تمہیں اہل بیت کا بھی دامن تھامنا ہوگا، تمہیں قرآن سے بھی تمسک رکھنا ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ہم عموماً ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں، میں آج ذرا دوسری طرف بھی آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، ایک گروہ جا رہا ہوگا، آپ کے سنے ہوئے جملے دوہرا رہا ہوں، انہوں نے اعمال اٹھائے ہوئے ہوں گے، نمازیں پوری ہوگی، زکوٰۃ پوری ہوگی، حج پورے ہوں گے، جہاد پورے ہوں گے، بڑی عبادات ہوں گی، لیکن جب جا رہے ہوں گے آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے ابھی سوال کرنا ہے۔ پوچھا گیا سوال کیا کیا جائے گا؟ تو کہا سئل عن ولایت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کی ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ اگر علی کو ولی مانتے ہیں، علی کو پیشوا مانتے ہیں، علی کا اقرار کرتے ہیں، علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے، اگر نہیں کرتے انہیں روک لیا جائے گا۔ اب ذرا دوسری روایت اپنے لیے بھی سنیے، ہم دوسروں کی باتیں تو سناتے ہیں، ذرا اپنا بھی سنیے۔ وہاں ایک گروہ کو نہیں روکا جائے گا، ایک اور گروہ کو بھی روکا جائے گا جس کے اعمال پورے ہوں گے، ولایت علی سے سرشار بھی ہوگا، محمد و آل محمد کا حق غلامی بھی ادا کرتا ہوگا، غم حسین بھی مناتا ہوگا، مجلسے بھی پڑھتا ہوگا، مجالس اعزاء میں حسین کے غم میں روتا بھی ہوگا، نعرے بھی لگاتا ہوگا، لیکن اسے بھی روکا جائے گا۔ پریشان ہو گئے، پالنے والے کیوں روک لیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرمائیں گے یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے بعد اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے جہنم میں جاؤ۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے اور صرف اہل بیت بھی کافی نہیں ہے، ہم نے دونوں کا دامن تھامنا ہے۔ سورہ مبارکہ سواد پارہ نمبر 23 کی 29ویں آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا۔ کتاب، یہ کتاب، یہ قرآن مجید، انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا، الیک ہے رسول تیری طرف، مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ کیا ضرورت تھی نازل کرنے کی؟ لیتدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کی آیات میں غور کریں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تعقل کریں، تفکر کریں، اس لیے قرآن نازل کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ لیتذکر اولو الالباب، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد سمجھ آ رہا ہے؟ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کی آیات پہ غور کیا جائے اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ بجائے اس کے ہم قرآن پر غور کرتے، میں روزانہ زندگی سے آپ کو روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دے رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم قرآن پر غور کرتے، ہم اس سے شعور حاصل کرتے، ہم منشور زندگی حاصل کرتے، ہم قرآن پر عمل کرتے۔ ہم نے کیا کیا؟ کوئی گھر سے سفر کے لیے جا رہا ہے،
قرآن کو اوپر اٹھایا, اس کو نیچے سے گزار دیا, اس کے لیے باعث برکت ہو جائے گا. کسی بیٹی کی شادی ہوئی, پالکی کو اٹھایا, قرآن کے نیچے سے گزار دیا, باعث برکت ہو جائے گا. اگر ہم نے کوئی شادی کی ہو گئی, دلہا کو اس کو نیچے سے گزار دیا اس لیے کہ باعث برکت ہوگا. کسی نے چوری کر دی, رکھو قرآن پر ہاتھ, تم نے چوری کی ہے یا نہیں کی. اگر گاؤں میں کوئی تنازع ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, ہم نے قرآن کو پڑھ کر نہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے رہا ہوں, پریشان ہو گئے ہیں آج معاشرے. انشاءاللہ پیغام دے کر جاؤں گا, پریشان نہ ہو. یہ اشتیاق شاہ صاحب نے مجھے کام بہت سارے بتا دیے اور ٹائم تھوڑا سا دے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کرنی ہے, یہ بھی بتانا ہے ہم عالم کیوں بتاتے ہیں. کہانیاں بہت ساری بتا دی ہیں. چلیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں جہاں تک پہنچ سکے. ٹھیک, صلوات پڑھیے باواز بلند. یعنی قرآن کو ہم نے پڑھنے کی بجائے, منشور زندگی لینے کی بجائے مردوں کو بخشوانے کے لیے شروع کر. غور نہیں کیا. اگر پڑھا بھی تو کہاں پڑھا؟ ختموں میں پڑھا, جلسوں میں پڑھا, تراویحوں میں پڑھا, مدرسوں میں پڑھا. یہاں پڑھتے رہے, اتنا پڑھا کہ پڑھ پڑھ کے حافظ قرآن ہو گئے, حافظ قرآن بن گئے, لیکن نہ قرآن کو سمجھ سکے, نہ اہل بیت کو سمجھ سکے. میں دعوے کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں, قرآن کے حافظ بن بھی گئے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں سمجھ سکے, مقام آل محمد کو نہیں سمجھ سکے, قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکے. اگر قرآن پڑھ کر حافظ قرآن بن جانے سے ہم دائرہ ایمان میں شامل ہو جاتے, آج مسجد برائی کے اڈے کیوں ہوتی؟ جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں, ہر روز ایک مولوی صاحب کا سکینڈل بنا ہوا سوشل میڈیا پہ آتا ہے, ہر روز ایک حافظ صاحب کا سکینڈل سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہوتا ہے. یہ حفاظ کرام ہیں, یہ قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں. کبھی سورہ حسن علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں, کبھی یہ حفاظ کرام رسول اللہ کی بیٹی کو خطا کار کہتے ہیں. ابھی ایک ملعون نے امام زمانہ کی شان میں گستاخی کی, احسن پاکسر اس کا نام تھا. اللہ کی اس پہ لعنت ہو, اللہ کی بار بار لعنت ہو, اس کے لیے بے شمار کہیں اللہ اس کی لعنت ہو. یہ حفاظ کرام یہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے, اسی لیے جب آیت مبارکہ کا نزول ہوا, رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن وہ ہے, اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں جو ذلے پہ ہی کثیر ہو وہ شادی پہ ہی کثیرہ. بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں, بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. بس میں مصطفیٰ سے ایک شخص اٹھا, کہا یا رسول اللہ ہم تو یہی قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے تابعین بھی یہی قرآن پڑھیں گے, تبع تابعین بھی یہی قرآن پڑھیں گے, ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں بھی یہی قرآن پڑھیں گی. اب ہمیں کیسے پتا چلے یہ قرآن پڑھ کر کون گمراہ ہو رہا ہے, کون کامیاب ہو رہا ہے, کون ہدایت پا رہا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں جو اکیلا قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ اکیلا قرآن سے کیا مراد ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ رسول اللہ کے چہرے پہ تبسم پھیلا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کلیہ میں بتا دیتا ہوں, قاعدہ میں بتا دیتا ہوں, طریقہ میں بتا دیتا ہوں. ان الحسین مصباح الہدی, ہدایت سے چلا میرا حسین ہے. اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو تیرے حسین میں آنا پڑے گا. اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو در حسین پہ آنا پڑے گا, اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا. اور کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے میری اس گفتگو سے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھے ہی نہ, ذرا وضاحت کرتا جب بولو صاحب 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کا باوا دے نہیں, پریشان نہ ہوں میں انشاءاللہ جلدی چھوڑ دوں. ہاں یہ نہ سمجھ لیں کوئی کہ یہ
یہ کہہ رہے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اس لیے کہ آیہ مبارکہ میں پہلے کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، اس قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا مبارکن، یہ برکت والی ہے۔ اس قرآن کو گلے میں تعویذ بنا کے ڈال لیں تو باعث برکت ہے، جیب میں رکھ لیں تو باعث برکت ہے، گھر میں پڑھیں تو باعث برکت ہے۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف قرآن کو دیکھتے رہے تو عبادت ہوتی ہے۔ سوائے کے موقع میں علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن نہیں پڑھ سکتا کوئی شخص، نہیں پڑھنا آتا، بس قرآن کو کھول کر دیکھتا رہے، عبادت ہوتی رہے گی۔ اور ایک تیسری عبادت وہ آپ ہی بتا دیجیے گا۔ اللہ بولیے بولیے بولیے، تیسری النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ان تینوں کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان تینوں پر اللہ کا نور برستا ہے، کعبہ پر بھی اللہ کا نور برستا ہے، قرآن پر بھی اللہ کا نور برستا ہے، چہرہ مرتضیٰ پہ بھی اللہ کا نور برستا ہے۔ کہا کیوں نور برستا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں دامن اسلام میں آنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے بڑے جیش صحابہ کرام بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن علی کا چہرہ وہ واحد چہرہ ہے، لم یعبد الاوثان قط، علی کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے۔ تو جسے دیکھنا عبادت ہے اسے پڑھنا بھی عبادت ہے۔ صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، یہ باعث برکت ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پریشانیاں نہیں آتی، وہاں تکالیف نہیں آتی، یہ بہت باعث برکت ہے۔ لیکن آگے چلتے چلتے حافظ ہو جانا تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے۔ جامع ترمذی کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اشتیاق صاحب کچھ زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا؟ اچھا جی، آپ پریشان جب ہوئے مجھے بتا دیجئے گا۔ جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2914، وہ انجیل محمد المرزا نمبر بتاتا رہتا ہے نا؟ ہاں جی، حدیث نمبر 2914 پس ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ جو حافظ قرآن ہے محشر کے میدان میں اس کے سر پر ایک ایسا نورانی تاج سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ حدیث سنا رہا ہوں، جامع ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں۔ اس کے سر پر ایسا نورانی تاج سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی، اور اللہ اس کو اختیار دے گا کہ 10 ایسے افراد کی شفاعت کر سکے جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ 10 ایسے افراد کی بخشش کا اللہ اس کو اختیار دے دے گا جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے۔ اب میں جملہ مدرسہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو پھر میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ حافظ قرآن جس نے یہاں آ کر قرآن حفظ کیا، اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں بھیج سکتا ہے جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ وہ صاحب لولاک نبی، وہ خاتم النبیین نبی، وہ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم نبی، وہ گنتی کا پہلا اول نبی، وہ حسن اول نبی، وہ خلق اول نبی، وہ خلق اول نبی، جس کے قلب پر 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے تیرے قلب پہ قرآن کو نازل کیا۔ اس نبی کے
کمال ہے کہ یہ حافظ جو مسجد میں پڑھ کے اتنا اختیار مل گیا کہ 10 بندوں کو جنت میں بھیج سکتا، لیکن صاحب الاولاق نے بھی اتنا اختیار نہیں کہ اپنے چچا کو جنت میں بھیج سکے۔ راتوں کو اٹھ کر ابو طالب جگہ بدلتے رہتے کہ کہیں کفار کو پتہ چل جائے، حملہ کریں، خیر ہے میرا بیٹا شہید ہو جائے، مصطفیٰ کی جان بچے۔ پورے قرآن میں 2 افراد کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام کہا، صرف 2، اگر تیسرا ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ بیعت رضوان ہو رہی تھی، صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، جب بیعت میں ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، سب سے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پہ رسول اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ، رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ ایک اور روایت نہیں، آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، حبیب جب تو نے کنکریاں پھینکی تھی نا، یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ میں خدا نے پھینکی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے کنکریاں پھینکی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ رسول جو تو نے کام کیا ہے یہ تو نے نہیں کیا، میں اللہ نے کام کیا ہے۔ رسول اللہ کے 2 کام میں نے بتائے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا کام کہا ہے۔ ایک اور کام جسے اللہ نے اپنا کام کہا ہے، علم یجد کا یتیم فآوا، حبیب جب تو یتیم ہو گیا تھا تجھے میں نے ٹھکانہ دیا۔ اللہ اکبر، حبیب جب تو یتیم ہو گیا تھا، تیرے باپ اس دنیا سے، والد چلے گئے تھے، والدہ چلی گئی تھی، اس وقت ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا۔ کس نے پالا ہے؟ ابو طالب نے پالا ہے۔ اللہ 2 ہستیوں کے کاموں کو اپنا کام کر رہا ہے، یا رسول اللہ کے کام کو یا ابو طالب کے کام کو۔ اور مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ جسے انبیاء کی سب میں کھڑا کر رہا ہے تم جہنم میں بھیج رہے ہو، یہ باعث شرم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عزیزان گرامی القدر، کام حفظ کرنا مشکل ہے، مشکل ہے نا، ہر شخص تو نہیں کر سکتا، لیکن غور ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور اللہ کا اصول بھی یہی ہے کہ مشکل کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حافظ قرآن کیوں نہیں بنے، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ قرآن میں غور کیوں نہیں کیا۔ ہر شخص پہ واجب ہے کہ قرآن پر غور کرے، اس لیے کہ اسی میں معرفت امام ہے۔ جب تک قرآن پہ غور نہ کریں، میں ساری تاریخ کو ایک نظر سے دیکھتا ہوا ایک تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا پہ اگر نگاہ دوڑائیں، حافظ قرآن جو قرآن میں غور نہ کر رہا ہو قتل حسین کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ حافظ قرآن قتل حسین کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ 700 حفاظ کرام یزید جیسے شرابی کی بیعت کر سکتے ہیں، یزید کی ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، حسین کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ حفاظ کرام نے فتویٰ دیا تھا حسین کو شہید کر دیا جائے، لیکن جو حسین کے صلوات پڑھیے گا بابا سے بولو ایسے سن گیا ہمارے دیگر تابعین پیغام پہنچا کے چلے آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اس کی بغیر پڑھ سکوں، لیکن مسلسل گفتگو سے میرا جو مطالعہ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے۔
چھوڑتا ہوں چونکہ اشتیاق شاہ صاحب نے بہت ساری چیزیں ایک ہی دفعہ بیان کر دی ہیں، یہ بھی بتانا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس ایک ہی جملہ جن کی سمجھ میں آ گیا، ایک وہ واقعہ میں نے سنایا تھا رائی میں، اب وہ دوبارہ سنانا میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جو چیز بیان ہو چکی اسے بار بار بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں پہ آپ کے کھیت میں وہ پیر والے جانور کچھ کر رہے ہوں، آپ ان پہ فائر بھی کریں گے، ان پہ پتھر بھی برسائیں گے، ان کو نام خنزیر کہا جاتا ہے ہمارے علاقے میں، ان کے ساتھ آپ ظلم بھی کریں گے، ان کو آپ برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی خنزیر ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہوئے آئے گا انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم والخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہاں جب لفظ خنزیر آئے گا آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، سینے سے لگائیں گے، چومیں گے۔ اب ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن وہی خنزیر جب قرآن میں آتا ہے اس کا نام لینے سے عبادت ہو جاتی ہے۔ معلوم نہیں کتنے لوگوں تک میری یہ بات پہنچی ہے، آپ نے سمجھ بھی آئی ہے یا میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ وہی خنزیر جب قرآن میں آتا ہے ہم اسے چومتے بھی ہیں، ہم اسے سینے سے بھی لگاتے ہیں، اس لیے انما حرم، بات تو وہاں پر بھی یہی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم والخنزیر، خنزیر کا گوشت تم پہ حرام کر دیا گیا ہے، یہ حرام جانور ہوتا ہے، لیکن جب قرآن میں آتا ہے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے، لیکن جب الگ ہوگا یہ حرام ہوگا، اس کے ساتھ ظلم بھی کریں گے، جب قرآن میں ہوگا تو سینے سے لگائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی قرآن سے نسبت ہے۔ وہی غلاف جب بازاروں میں آتا ہے، ایک کپڑا گھر میں آ کر لا کر اس کے آپ کپڑے بناتے ہیں، آپ کی شلوار بنتی ہے، وہ نجس بھی ہوتی ہے، اسی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر جب قرآن کا غلاف بنایا جاتا ہے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے، اسے دھو کر بھی آپ پاک جگہ پہ پانی ڈالتے ہیں، وجہ یہ ہے اس کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے۔ ہم اس لیے احترام کرتے ہیں علم عباس کا، ہم اس لیے احترام کرتے ہیں ذوالجلال کا۔ یہ عام گھوڑا نہیں ہے، عام گھوڑوں پر ہم پتھر ڈالتے ہیں، عام گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، لیکن جب حسین سے نسبت ہو جائے تو مقدس ہو جاتا ہے۔ بات نسبت کی ہے۔ اب یہ بہت بڑی تاریخ ہے، اس پہ میری اب گفتگو وقت نہیں ہے کہ کس کس زمانے میں بحرین میں 20 سال تک یہ حجر اسود پڑا رہا، وہ پکڑ کے اٹھا کے لے گئے، اس پر منجنیق سے پتھر برسائے گئے۔ یقین کریں اگر اس پہ میں گفتگو کروں پوری تقریر چاہیے حجر اسود پہ کہ کہاں کہاں رہا، پھر اسے اٹھا کر 22 سال تک مسلمان وہاں ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتے رہے، حجر اسود تھا ہی نہیں، اٹھا کے لے گئے، پھر پیسے دے کر واپس لایا گیا۔ اب حجر اسود کو جا کر بوسے دیتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا اے حجر اسود تو بھی ایک پتھر ہے، پہاڑوں کے ساتھ بھی ایک پتھر ہے، یہ سارے پتھر ہیں، لیکن ان پتھروں کا احترام نہیں کرتے، ہم حجر اسود کا احترام کرتے ہیں، اس لیے احترام کرتے ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں تجھے بوسے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے بیٹا مصطفیٰ بوسے دے رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ نے بوسہ دیا تو نسبت ہو گئی، آج تک مسلمان حجر اسود کو بوسے دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین تو وہ ہے جسے ہاتھوں میں بلند کر کے رسول اللہ دنیا کے مسلمانوں کو بتاتے رہے یہ حسین ہے، جس جس چیز کا تعلق حسین سے ہوتا ہے وہ قابل احترام ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، کافی بہت سارے پیغام ہیں، دیکھیے کہاں تک گفتگو پہنچتی ہے۔ انوار العرفان میں جملہ لکھا، چونکہ پیغام دے کر جانا ہے، انوار العرفان میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے اور خطبہ دے رہے تھے کہ 4 سال کا بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، رب محمد کی قسم رسول اللہ نے صحابہ سے یہ نہیں کہا حسین کو سنبھال لو، حسین کو اٹھا لو، بلکہ رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر
خود چلے اس مقام پر پہنچے جہاں 4 سال کے حسین تشریف فرما تھے. حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا, پھر سیدھے منبر پر جلوہ افروز ہوئے. صحابہ کرام کے سامنے جمعے کے خطبہ کو رو کر کہتے ہیں یا ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ, یہ حسین ہے اسے پہچانو. وہ عزیزوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کیا انہیں نہیں پتا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا حسین ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا حسین ہے, یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا حسین ہے, یہ حسن کا بھائی حسین ہے؟ وہ جانتے تھے جنہوں نے لڑکپن بھی بنو ہاشم کے ساتھ گزارا تھا, جوانی بھی بنو ہاشم کے ساتھ گزاری تھی, زندگی بنو ہاشم کے ساتھ گزاری تھی. وہ سب جانتے تھے, وہ ابو طالب کو بھی جانتے تھے, وہ طالب کو بھی جانتے تھے, وہ عقیل کو بھی جانتے تھے, وہ جعفر تیار کو بھی جانتے تھے, حیدر کرار کو بھی جانتے تھے, حسین کو بھی جانتے تھے, سب کو جانتے تھے. لیکن رسول اللہ نے ان جاننے والے صحابہ کے سامنے حسین کو بلند کر کے کہا ھذا الحسین فاعرفوہ, یہ حسین ہے اسے پہچانو. یہ بتا دیا کہ حسین کا شجرہ نسب جاننا کافی نہیں ہے, حسین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. یہ معرفت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے معرفت؟ شاید اگر میں نے پہلے یہ بات بیان کی ہو تو معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں. جب آپ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سمجھ پڑی ہوگی قید کر دیا گیا, اب وہ دور ایسا تھا کہ جو بھی امام کا نام لیتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. بڑا مشکل دور تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بڑا مشکل دور آیا. ہارون الرشید کا دور بڑا مشکل دور تھا. اب جب قید ہو گئے امام کا رابطہ منقطع ہو گیا. اشتیاق شاہ صاحب پیغام دینا چاہتا ہوں, اس میں بھی ایک اہم ترین پیغام. رابطہ منقطع ہو گیا. جس طرح آج امام ہم سے غائب ہے, اس زمانے میں امام مومنین سے غائب ہو گئے. اب سوچا کہ کیا کیا جائے. 3 افراد خانہ اس زندان کے قریب کے انتظار کر رہے ہیں کہ امام کوئی پیغام دے. امام نے کسی پتھر پر لفظ جیم لے کر قید خانہ سے باہر پھینکا. اب تینوں نے اپنے اپنے انداز سے مفہوم نکالا. ایک نے کہا جیم سے مراد چلا وطن, میں وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں, وہ چلا گیا. ایک نے کہا جیم سے مراد جبل, میں پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہوں, آبادی سے دور ہو جاتا ہوں. امام نے مجھے کہا ہے تو مارا جائے گا, تو قتل ہو جائے گا, لہذا یہاں سے چلا جا. تیسرے نے اس کا مطلب جنون سمجھا. تیسرے نے اس کا مطلب جنون سمجھا. اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے. تاریخ اس کا نام وابن عمرو یا بیلول دانا کہا جاتا ہے. اس نے وہ کپڑے پھٹے ہوئے پہنے اور جنگلوں میں گھوم رہا ہے. پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. وہ دیوانہ نہیں تھا, دانا تھا. وہ دیوانے کی شکل میں گھوم رہا ہے. شیخ سری سکتی عثمانی, یہ عراق کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جائزہ لیتا تھا. وہ عموماً جنگلوں میں ہوتا تھا. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ بازار کے چوک میں آ گیا. اب جیسے ہی آیا لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. یہاں کھڑے ہو کر اس نے ایک خطاب کرنا شروع کر دیا. کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اللہ کی طرف منہ کر کے خطاب کرتا ہے. کبھی لوگوں کے ہجوم کی طرف ان سے خطاب کرتا ہے, ان کی طرف منہ کر کے تقریر کرتا ہے, سب سے باتیں کر رہا ہے. سری سکتی فرماتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا. میں نے کہا کہ کیا کر رہا ہے یہ, ان لوگوں سے کیا باتیں کر رہا ہے, اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے میں خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. میں خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا کیا صلح ہو گئی ہے, کیا نتیجہ نکلا؟ کہا صلح نہیں ہوئی. کہا کیوں نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ مان رہا ہے یہ نہیں مان رہے.
اللہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اس نے بازار کو چھوڑ دیا، وہی سری سکتی فرماتے ہیں میں نے دیکھا قبرستان میں کھڑا، کبھی قبروں سے مخاطب ہو رہا ہے، کبھی اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ میں پھر دوڑ کر پہنچا، میں نے کہا آج تو بازار نہیں ہے، آج قبرستان میں آ گیا، آج کیا کر رہا ہے؟ کہتا آج بھی وہی کر رہا ہوں جو اس دن کر رہا تھا، خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ کہا آج کیا نتیجہ نکلا؟ کہا وہی نکلا جو اس دن نکلا تھا، آج بھی کوئی صلح نہیں ہو رہی۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا آج وہ نہیں، یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ عزیزو جو میں نے جملے کیوں بیان کیے، اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یزیدیت سے ٹکرا کر اپنی جانوں کا ہی نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ شہادت ہماری میراث ضرور ہے، مقصد نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، بڑا اہم جملہ میں بڑے آرام سے جملے بیان کر رہا ہوں۔ شہادت ہماری میراث ہے، مقصد حیات شہادت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں آئے کہ ہم مر جائیں گے، ہم دشمن سے ٹکرائیں گے بس مر جائیں گے، نہیں، آپ نے زندہ رہ کر امام زمانہ کے رستے کو ہموار کرنا ہے۔ اور ہمیں درس یہ دیتے ہیں اگر تمہارے سامنے یزید ہو جائے، یزیدیت سے برسر پیکار ہو جائے، امام کا فرمان یہ ہے کہ تم نے ان سے ہر جگہ مقابلہ نہیں کرنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے، کبھی جنگلوں میں چلے جانا ہے، کبھی پہاڑوں میں چلے جانا ہے، کبھی دیوانہ بن کر دشمن کے سامنے آنا ہے۔ امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تمہیں ہر حکمت عملی کو اپنانا ہوگا۔ عزیزان گرامی القدر، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ مجالس عزا کے مقاصد ہیں۔ ابھی شاہ صاحب نے بات کہی تھی نا کہ یہ بے مقصد کام نہیں ہے، گھروں سے چھوڑ کر ہم یہاں آگے بے مقصد آئے ہوئے، یہ ہمارے صاحبان پنڈی سے آئے ہوئے، کوئی کہاں سے آئے ہوئے، کیا یہ بے مقصد آئے ہوئے؟ بھئی مجالس عزا کا مقصد ہے، اور اس میں پوری گفتگو پہلے کر چکا، کیا مقصد ہے آپ مجھے بتائیے گا۔ یہاں مجلس حسین میں اس لیے آئے ہیں کہ میں پڑھوں گا، آپ نعرے لگائیں گے، آپ بابا کرتے رہیں گے، یہ مجلس حسین کا مقصد نہیں ہے۔ کیا یہ مقصد ہے میں مصائب آل محمد پڑھوں گا، آپ روئیں گے، عبادت ضرور ہے، مقصد نہیں ہے۔ آپ غم حسین میں ماتم کریں گے، عبادت ضرور ہے، مقصد حسین نہیں ہے۔ کیا ہم علم عباس کو بلند کریں گے، عبادت اپنی جگہ، مقصد حسین کی نہیں ہے۔ پر مقصد حسین کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یہ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ عزیزو یہ سوال پہ آپ میں کسی مولوی سے نہیں پوچھوں گا، مفتی سے نہیں پوچھوں گا، عالم سے نہیں پوچھوں گا، مرجع سے نہیں پوچھوں گا، دربار حسین میں چلتے ہیں۔ مولا آپ نے جو قیام کیا تھا، یزید کے سامنے برسر پیکار ہوئے تھے، آپ کا مقصد کیا تھا؟ حسین فرماتے ہیں میں کسی فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں کسی جنگ کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں نکلا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ہے، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں نیکی کی طرف بلانے کے لیے نکلا ہوں، برائی سے روکنے کے لیے نکلا ہوں۔ اب میرا جملہ برداشت کیجئے گا، بڑا سخت جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ امام یہ عزاداری تسلسل ہے کربلا کا، یہ عزاداری کا وہی مقصد ہے جو حسین کے قیام کا مقصد تھا۔ حسین فرماتے ہیں میں اس لیے نکلا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کروں، نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں۔ اگر منبر حسین سے امت کی اصلاح ہو رہی ہے، یقیناً عزاداری تسلسل ہے کربلا کا۔ اگر ہم یہاں سے نیکی کی کو پرچار رہے ہیں، نیکی کو پروان چڑھا رہے ہیں، نیکی کو پھیلا رہے ہیں، عزاداری تسلسل ہے کربلا کا۔ اگر یہاں برائی سے ہم روک رہے ہیں تو یہ عزاداری تسلسل ہے کربلا کا۔ اگر ہماری گفتگو سے محمد و آل محمد کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے تو عزاداری تسلسل ہے کربلا کا۔ اگر مکتب آل محمد
محمد سے لوگ قریب آ رہے ہیں تو عزاداری تسلسل ہے کربلا کا. اگر ہمیں اپنے امام کے لیے باعث زینت بن رہے ہیں تو عزاداری تسلسل ہے کربلا کا. اگر یہ کام نہیں ہو رہا پھر ہمیں امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم کل ولی حجت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لبیک یا حسین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ممبر کو پاک کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے ہم اسے عزاداری کو عادت تو کہہ سکتے ہیں, عبادت نہیں کہہ سکتے. عزاداری کا مقصد ہے یہ ویسے تو نہیں اب یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین اور آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں جو حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ نہیں کہ حسین غریب ہو گئے تھے, حسین کو کوئی مشکل آ گئی تھی. حسین فخر اسماعیل ہے. اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو زمزم نکل آتا ہے. حسین تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے. حسین کو کسی کی مدد ضرورت نہیں تھی. مدد کی ضرورت ہوتی تو کیوں چراغ بجھا کر کہتے چلے جاؤ میں تمہاری جنت کا بھی ذمہ دار ہوں. یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ. چلے جاؤ یہ صرف میرے دشمن ہیں, میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں. لیکن نہیں گئے. کیا حسین گھبرا گئے تھے؟ حسین کو کسی کی ضرورت تھی؟ معاذ اللہ, حسین نہ کسی سے ڈرنے والے تھے نہ گھبرانے والے تھے. نہ حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی, نہ حسین کو کوئی مسئلہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں حسین نے جو استغاثہ بلند کیا تھا وہ آزادی پیغام تھا, وہ قیامت تک کے لیے پیغام تھا کہ جو لبیک یا حسین کہتے ہیں ان کے لیے پیغام تھا کہ کون ہے جو حسینیت کی پرچار کے لیے میری مدد کرے. کون ہے جو حسین کو بچوں کو سر بلند رکھے؟ کون ہے جو حسینیت کی تبلیغ کے لیے کام کرے؟ اور جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا میں حاضر ہوں. اگر آپ کو میری جان کی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں, میری اولاد کی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں, میرے مال کی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں. مولا میں آپ کے پرچم کو سر بلند رکھوں گا. میں جب تک زندہ ہوں یزیدیت سے برسر پیکار ہو کر یزیدیت کا سر قلم کروں گا, حسین کا پرچم بلند رکھوں گا. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن بس مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ میں نے لے لیا. بہت سارے پیغامات دینے تھے لیکن چلے سلسلہ چلتا رہے گا. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے 2-3 محرم سے آج تک مسلسل آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. کوشش یہی کی ہے کہ امام کا بہترین پیغام آپ تک پہنچایا جائے. ہماری مجالس رضا با مقصد ہوں, عزاداری با مقصد ہو, ہمارے نوجوان باشعور ہوں, امام زمانہ کے لیے راہ ہموار کرنے کا باعث بنے, امام زمانہ کے انصار بنے. عزاداری پہ جہاں اتنے اخراجات ہوں وہاں اس سے کچھ مقاصد حاصل. اس منبر حسینی سے مکتب آل محمد کا ایسا چہرہ پیش کیا جائے کہ ہم امام کے لیے باعث زینت بن جائیں. ہمارا آفاقی پیغام ہے حسین رب کا, حسین سب کا. یہ وہ محفل ہے کہ جہاں پہ ہر کوئی آ سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. اہل حدیث بھی آ سکتا ہے, شیعہ بھی آ سکتا ہے, سنی بھی آ سکتا ہے. یہ غلط کہتے ہیں لوگ جو آپ کو کہتے ہیں صحابہ کرام کو, یہاں ان کی توہین کرتے ہیں. پوری گفتگو میں کوئی ایک جملہ آپ نے سنا ہو ہم صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. ہم ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے. ہم ان کے غلام ہیں, ہم صحابہ کے غلام ہیں. عزیزان محترم, تاریخ عالم میں عجیب واقعہ کربلا ہے. کسی نبی کی اولاد نے کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت میں اتنا ظلم نہیں کیا جتنا مسلمانوں نے کیا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں بس چند جملے مصائب کے کہ جب یزید خلیفہ بنا, سب سارے سوچئے گا, ضرور سوچئے, پیغام دینا سوچئے. جب یزید خلیفہ بنا
آج سارے یزید سے نفرت کرتے ہیں نا، سارے مسلمان کرتے ہیں. جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں وہ بھی امام حسین کے خلاف بات نہیں کرتے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جو یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں، یزید کو مسلمان سمجھتے ہیں، کم از کم اتنا ہے کہ حسین سے افضل نہیں سمجھتے. انتہا کی ایک بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں بھی رسول اللہ نے بار بار اٹھا کر کہا ذا حسین فور، حسین کو پہچان. کبھی سجدہ رسول اللہ طویل کر رہے ہیں، کبھی کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یزید خلیفہ، وجہ تھی کہ لوگوں نے حسین کو چھوڑ کر یزید کو چنا. یہ توجہ کے جملے ہیں جی، اس پہ غور کی. سوال آپ کے لیے چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا، اس پہ سوچئے گا گھر جا کے. کیا وجہ تھی کہ یزید بھی اس معاشرے میں موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، اور رسول نے حسین علیہ السلام کے جو فضائل بیان کیے وہ بھی ان کو پتا ہے. کیا وجہ تھی کہ حسین جیسی شخصیت کو چھوڑ کر یزید کو خلیفہ بنایا گیا؟ اور پھر وہ کیا مجبوری تھی کہ خاندان اہل بیت نے یزید کی بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کر دی؟ یہ جملہ سوچنے کا ہے، میں کبھی اس پہ پھر بات کروں گا. یہ بہت امپارٹنٹ قسم کے جملے کہ کیوں بیعت کی جب حسین موجود تھے. اور مودودی صاحب کا ایک جملہ، ان سے کسی نے کہا تھا کہ مودودی صاحب جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی، سب مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، حسین بھی کر لیتے تھے، ایک وہ رہ گئے تھے وہ بھی کر لیتے، یہ نہ سانے کربلا ہوتا، نہ بیویاں قید ہوتی، نہ خاندان رسالت وہاں پہ شہید ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، وہ بھی کر لیتے. تو ابو اعلیٰ مودودی فرماتے ہیں یہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. سوال یہ ہونا چاہیے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں بیعت کی؟ دین کا مرکز حسین ہے. صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کو حسین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہ کوئی یزید کے ساتھ. یہ سوال میں یہیں پہ چھوڑ کے بس میں چل رہا ہوں کہ حسین نے استغاثے بلند کیے. پہلا استغاثہ یہی تھا، کون ہے مدد کو آئے، کون ہے حسین کے پرچم کو سر بلند رکھے. حال میں مغیث یغیثنا، آج تو حسین پہ غربت آ گئی. حال من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، چلے آئے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے بچانے کے لیے آ جاؤ. عزاداروں جب تمام قربانیاں ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہو گئی، بس آج چند جملے کہنا چاہتا ہوں. تمام بیویاں لاش حسین پر آ گئی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بیویاں رو رہی ہیں لیکن ماتم نہیں کر رہے. حسین حسین کر کے رو رہی ہیں. یہ کیا دیکھا؟ ایک بیوی جو لاش حسین کو چھوڑ کر ایک بلند مقام پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کون سی بیوی ہے؟ جناب علی اصغر کی ماں ام رباب بیٹھی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر کہتی ہے اور میرے سرتاج حسین، آج تیری لاش کو دھوپ میں دیکھ رہی ہوں، لیکن آج ام رباب یہ وعدہ کر رہی ہے جب تک زندہ ہے نہ ٹھنڈا پانی پیے گی، نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھے گی. کاش میرے سر پہ چادر ہوتے، میں تیری لاش کا سایہ کرتے. مسلمانوں نے میرے سر سے چادر چھین لی. عزاداروں، یہ بیویاں شام میں قید ہو گئی. 1 سال تک قید رہنے کے بعد جب بیویوں کو رہا کیا گیا، ایک قافلہ حسینی ماتم کرتا ہوا حسینی قافلے سے آگے چلا. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، محلہ بنی ہاشم پہنچ گئے. جناب زینب فرماتی ہے بیٹا سجاد، یہ قافلہ رک کیوں گیا، یہ آگے کیوں نہیں چل رہا؟ جناب سجاد فرماتے ہیں پتری زینب، محلہ بنی ہاشم آ گیا ہے، ہم اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں. جناب زینب رو کے فرماتی ہے مدینہ جدنا
مدینہ مجھے قبول نہ کرنا، میں نانا کے مدینہ کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا سجاد ان سے کہو نانا رسول کی قبر پہ چلے۔ جب نانا رسول کی قبر پہ پہنچے جناب زینب فرماتی ہے سجاد سب سے کہو دور چلے جائیں، میں نانا سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نانا سے مقتل ابی مخرب میں لکھا ہوا ہے کہ معصومہ سیدہ نے اپنے بھرکے سے ایک کرتا نکالا جو خون آلود کرتا تھا، جیسے قبر رسول پہ رکھا قبر رسول میں زلزلہ آ گیا، قبر رسول ہلنے لگی۔ جناب زینب فرماتی ہے اور نانا رسول یہ کرتا حسین کا ہے، آپ نے حسین کا کرتا دیکھا ہے، قبر رسول میں زلزلہ آ گیا، میں 72 قدم پر کھڑی حسین کو ذبح ہوتی دیکھتی رہی، میرا بھیا شہید ہو گیا۔ اور نانا میں رات کو آؤں گے جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا، یا نانا آپ ہوں گے یا آپ کی بیٹی زینب ہوگی، میں اپنی پشت سے قمیض اٹھا کے بتاؤں گی مسلمانوں نے مجھے لاش حسین سے کیسے اٹھایا۔ عزاداروں یہ قافلہ واپس مدینہ میں پہنچا، ام رباب دھوپ میں بیٹھی یا حسین کر رہی ہے، محلے کی عورتیں کہتی ہے جناب زینب یہ شام نہیں یہ مدینہ ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ام رباب حسین کرتی مر جائے، اسے دھوپ سے چھاؤں میں لاتے ہیں۔ جناب زینب بھی جناب فضا کو ساتھ لیا، جناب سجاد کو ساتھ لیا، وہاں پہنچی جہاں ام رباب دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب زینب فرماتی ہے ام رباب تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ ام رباب کہتی ہے اور میری آقا زادی حسین کے بعد میں تجھے حسین کی جگہ حسین سمجھتی ہوں۔ یہ جملہ سننے کے بعد جب جناب زینب نے دیکھا بڑا احترام کر رہی ہے، کہا میں حسین بن کر آج تجھے حکم دیتی ہوں کہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں چلی آ۔ یہ جملہ سننا تھا، ام رباب کے دست دعا بلند ہوئے، خالقہ مجبوریاں بن گئی، کرب و بلا میں وعدہ حسین سے کیا تھا، آج زینب مجھے کہہ رہی ہے اگر میں دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں چلی جاتی ہوں حسین تجھ سے وفا نہیں رہتے، دھوپ میں مر جاتی ہوں، زینب کی حیا کا مسئلہ آتا ہے، خالقہ میری مجبوریوں کو قبول فرما۔ جناب فضا جو پاس کھڑی تھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ زینب کس کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہو؟ ام رباب تو مر گئی۔ عزاداروں بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، ام رباب کی روح قبض عنصری سے پرواز کر کے ہی حسین سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے ہی اب دیکھا جناب سجاد نے کہ ام رباب کے پلو میں کچھ بنا ہوا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے بیٹا سجاد میں نے کربلا سے شام سے واپس مدینہ دیکھا، ام رباب سے بڑے سنبھال کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ذرا دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ جب گٹھری کو کھولا گیا علی اصغر کے چلے ہوئے چولہے کی لبیاں تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔